اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I hope this message finds you in the best of health, ایمان and spirits انشاءاللہ. آج ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اسٹوری. Yesterday, where did we leave it? It was where Prophet Ibrahim علیہ السلام had a vision, he had a dream. کل میں نے آپ کو بتایا تھا. By now آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ how Ibrahim was saved from the fire. اللہ کی مدد انہیں کیسے آئی. What were the perfect words which he used to supplicate. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اینڈ دا مارک آف دا کعبہ, جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے, اس کا جو مارک تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ had already selected the place where his house was to be built, اور how the city of Makkah developed. یہ انفارمیشن آپ تک ابھی تک پہنچ چکی ہوگی. Today we are going to discuss the story of the sacrifice. قربانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی, قربانی کی اوریجن کیا تھی, وہ کون سا واقعہ تھا. Today we are going to learn that. When Ismail was around 6 to 8 years of age, there are different narrations, different واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے in different books. Some say that he was around 6 years of age, اور کہیں پہ 6 to 8 till 9 یہاں تک آتا ہے کہ ان کی ایج تھی. And Ibrahim at that time was 94 to 96 years of age. ایک دن he had a dream. Ibrahim علیہ السلام saw a vision. He saw that he was sacrificing his beloved son Ismail in the name of Allah. When he saw this vision, انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو ہم ہیں normal, us like normal people, we also have dreams, but sometimes they are from shaitan, sometimes it is our own thoughts mixed up, and sometimes it is from Allah also. اچھے خواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں, the vision, prophets, when a prophet has a dream, it is a vision, it is a message from Allah subhanahu wa ta'ala. When Ibrahim woke up, he discussed his dream with his son Ismail. انہوں نے ان کو بتایا that my dear son, I had a dream. ایک strange سا میں نے dream دیکھا that I am sacrificing you in the name of Allah. Ismail was just a little boy. 6 to 9 years of age is a very young age. In 6 to 9 years of age, mostly kids don't even know how to pray their salah. And if even you have learned it, you know how to pray salah and how to, you have learned the du'as and the surahs as well, you are not ready to pray 5 times regularly. But look at Prophet Ismail. What did he say? He said, dear father, do what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you to do. Inshallah you will find me of as-sabirin. As-sabirin کون؟ صبر کرنے والے. اللہ کو ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی اور اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بات کو سورہ صافات آیت 102 till 105 ان میں کوٹ کیا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا, تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل said, بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کیجیے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے.
کس میں سے پائیں گے؟ صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں سے. So what happened? ابراہیم علیہ السلام when he had the consent of his son, جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بھی راضی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے، تو ابراہیم نے اسماعیل کو لیا گھر سے and he started walking towards Mount Arafat. کہاں پہ جانے لگے وہ؟ ماؤنٹ عرفات پہ جانے لگے. راستے میں a strange thing happened. The شیطان appeared. انہیں شیطان نے 3 بار بھڑکایا، بہکایا، ان کے دل میں ڈفرینٹ قسم کے وسوسے ڈالے. ابراہیم علیہ السلام کے مائنڈ میں یہ ڈالا، آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ گڈ، ہی از جسٹ اے چائلڈ. ہی اونلی وانٹیڈ، شیطان صرف یہ چاہتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد تو پنش کرنا نہیں تھا نا، وہ اپنے اتنے بیلوڈ پروفٹ کو پنش تو نہیں کرنا چاہتے تھے. کیا ہوا پھر؟ شیطان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی اطاعت سے روکے، تاکہ وہ اتنا گریٹ مرتبہ اور اتنا ہائی رینک نہ پا سکیں اور اللہ کی نظر میں اتنے قریب نہیں ہو سکیں اور خلیل اللہ کا لقب نہ پا سکیں. دیٹ از وائی شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان ٹو mankind, to Muslims, shaitan is an enemy. He is just waiting to put different thoughts, evil thoughts and evil things in our mind and heart to make us astray, to let mankind and humans astray, تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف سے بھٹک جائیں اللہ کے راستے سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں اور آزمائش پہ، تاکہ ہم گھبرا کے اور اللہ سے کہیں نہیں، اللہ نے تو ہمارے ساتھ غلط کر دیا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. اللہ پرومسز گریٹ ریوارڈ in this world also, and inshallah the greatest reward for a Muslim is Jannah. پھر کیا ہوا؟ Ibrahim and Ismail were accompanied by angel Jibrail. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ ساتھ تھے. شیطان نے ابراہیم اور اسماعیل کو 3 جگہوں پہ بھڑکایا، اور وہ جگہیں آج حج کے لیے جب حجاج جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں جمرات. There are 3 جمرات. آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، جہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حاجی مارتے ہیں نا. جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم کو کہا کہ آپ راستے میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کے اوپر ماریں، اس سے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. تو ابراہیم نے ایسا ہی کیا. انہوں نے 5 پتھر اٹھائے، 5 سٹونز اٹھائے ابراہیم نے. اینڈ فرسٹ آف آل شیطان نے انہیں بھڑکایا جمرہ العقبہ میں، وہاں پہ انہوں نے پتھر مارے. اس کے بعد آیا جمرہ الوسطیٰ، وہاں پہ مارا، یعنی 2nd جمرات. اینڈ لاسٹ واز جمرہ العلا، وہاں پہ مارا. 3 جمرات پہ شیطان کو ابراہیم اور اسماعیل نے کنکریاں ماری، اور انہی کی سنت ہے جس کو حاجی پورا کرتے ہیں. حج کرنے کے بعد رمی کرتے ہیں جمرات پہ. رمی مینس ٹو تھرو پیبلز اینڈ سٹونز. شیطان کو پتھر مارنے کے لیے حاجی جاتے ہیں، پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر اکٹھے کرتے ہیں، اور وہاں پہ 3 پلرز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، which are the 3 جمرات. وہ 3 جگہوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں پہ شیطان نے ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ کے راستے سے بھڑکانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ شیطان کو بھگا دیا، اللہ کی مدد آئی، شیطان چلا گیا. کیا ہوا؟ ابراہیم took his son to Mount Arafah. اور وہاں پہ کیا ہوا؟ اسماعیل was only a 9-year-old child. 6 to 9 years, sorry, جس کا پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں.
But he was so brave and he was so intellectual that he said, اور اللہ کا اتنا پیار تھا ان کے دل میں, he loved Allah so much, he just wanted to make Allah happy. He asked his father, بابا میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں, ایسا نہ ہو کہ میں ڈر کے, گھبرا کے اور خوف زدہ ہو کے ہاتھ پاؤں ماروں اور آپ مجھے صحیح سے قربان نہ کر سکیں. تو ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں ٹائی کر دیے, اور پھر انہوں نے اپنے بابا سے کہا, بابا میرا فیس اوپر کی طرف نہیں کریں, میرا فیس نیچے کی طرف کریں, تاکہ آپ اگر میرے فیس کی طرف دیکھیں اور آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے گا تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے جس چیز کا حکم اللہ نے آپ کو دیا. پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام ٹائڈ اسماعیل's ہینڈ اینڈ فیٹ ود اے روپ, اور اسماعیل کو الٹا لٹایا ابراہیم نے, ان کی کمر پہ, ان کی بیک پہ. ہی پٹ ہز نی آن ہز بیک اینڈ پلڈ ابراہیم اینڈ ہیلڈ اسماعیل's ہیئر ان ہز ہینڈ. ایک ہاتھ سے اسماعیل کے ہیئر پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ایک نائف لے کے اللہ اکبر کہہ کے ابراہیم نے جیسے ہی ان کے اوپر چھری پھیرنا چاہی, all of a sudden what happened? Ibrahim heard a voice of his Lord. O Ibrahim, you have fulfilled the vision. Thus do we reward the muhsinun. اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی, ان دونوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا, تو ہم نے آواز دی, اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھا دیا, نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی انہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینٹ اے ریم, ایک دمبا بھیجا جنت سے اسماعیل کی جگہ. جب ابراہیم نے نائف پھیری تو جب انہوں نے دیکھا تو اسماعیل واز اسٹینڈنگ دیئر اسمائلنگ ایٹ ہم. اینجل نے اسماعیل کو ہٹا کے فوراً سے وہاں پہ ریم رکھ دیا, اور چھری کس پہ پھری؟ اس دمبے کی نیک پہ پھری, اس ریم کی نیک پہ پھری. اینڈ دے ور سو ہیپی ٹو سی اسماعیل اسٹینڈنگ الائیو اینڈ ہیپی اینڈ ہیلدی. اس قربانی سے, اس چیز سے سنت ابراہیم, جو وہ اپنے بیٹے تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ایسا بیٹا جو ان کو اتنی دعا کے بعد, ربی حبلی من الصالحین والی دعا کے بعد, اتنا اچھا بیٹا, ایک چھوٹا سا بیبی جس کو پہلے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے, پھر اس اتنے پیارے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لے گئے. کیا ہم کیا قربان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے تو کوئی قربانی نہیں مانگتے. وی اونلی ہیو ٹو سیکریفائز اینیملس. حضرت ابراہیم کی سننا جو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے, ان کی سننا پہ عمل کرتے ہوئے, ان کی سننا کو فالو کرتے ہوئے, وی اونلی ہیو ٹو سیکریفائز اینیملس آن عید الاضحیٰ. حج کے بعد ہم اینیمل کو سیکریفائز کرتے ہیں نا. اینڈ آل دا مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ, what do we do? We have to sacrifice. تمام مسلمان پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں, حج کے بعد عید الاضحیٰ پہ سیکریفائز اینیملس, ہم ڈفرینٹ طرح کے اینیملس کی قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. لیکن یہ سنت کس کی ہے؟ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیم ہے. قربانی از دا سنہ, دا سیکریفائس آف اینیملس از دا سنہ آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم تو اپنے سن کو تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ کے لیے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ یہ بتائیں, ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قربانی جو ہے, ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیں قربانی بھی کرنا اچھا نہیں لگتا یا ہم نہیں کرتے کسی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اٹس ناٹ دیئر میٹ. سورۃ الحج میں اللہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیئر میٹ ناٹ دیئر بلڈ دیٹ ریچز اللہ, اٹ از یور پائٹی دیٹ ریچز ہم. نہ ان کا خون نہ ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. یہ تو انسان کا تقویٰ ہے, یہ
مسلمانوں کا، انسان کا تقویٰ ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے. اینڈ دس از واٹ اللہ لوز اباؤٹ اس. اور یہی چیز تو ہم نے اللہ کو کر کے دکھانی ہے. ابراہیم اپنے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کو ابراہیم تیار ہو گئے. اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا کمفرٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ صبح نیند آ رہی ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے اٹھنا. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بیڈ کو چھوڑ دیں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے؟ اٹھیں، جاگیں اور فجر ادا کریں. کیا کر سکتے ہیں اپنے کمفرٹ کو ڈسٹرب؟ کوئی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، بات پسند نہیں آ رہی، کوئی آپ کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، تو خاموش ہو جائیں، برداشت کر لیں. اگر ماما بابا نے ڈانٹ دیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا، تھوڑا سا برداشت کر لیں، کسی کو معاف کر دیں، forgive کر دیں، اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. تھوڑی سی تو قربانی دیں نا. یہ تو کچھ بھی قربانی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا ہم اپنی کسی فیلنگ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس کی قربانی دے لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل. اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اب اس پہ عمل بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور لیٹس تھنک کہ ہم اللہ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی ہیپینس کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں. اٹ از دا بیسٹ گفٹ جس کے لیے ہم سب اس دنیا میں اسٹرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹمورو انشاءاللہ. آج ہم نے یہ ڈسکس کر لیا وائی دا سیکریفائس بیکیم این obligation فار دا مسلمس، کہ یہ سنت ابراہیم ہے. آج یہ بھی پتہ چل گیا. انشاءاللہ ٹمورو وی ول بی ڈسکسنگ دا کنسٹرکشن آف دا کعبہ. میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ دا سائٹ آف کعبہ واز سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسیلف. ایکچولی اٹ واز دا فرسٹ پیس آف لینڈ. سب سے پہلے ارتھ پہ صرف اور صرف واٹر تھا، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیڈ ہز تھرون آن واٹر. The first piece of land which appeared on that water was the place, the site of Kaaba.